السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. باب الولا. باب الولا ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ بھی شامل نہیں ہے. ہم صرف اب باب العتق پڑھیں گے. باب العتق بھی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ عام طور پر غلامی کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں اسلام پر اعتراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غلامی کو بہانہ بنا کر. تو اس لیے ہم اس سبق میں باب العتق پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہم کتاب النکاح میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو باب المیراث سے ان ابواب کا بہت گہرا تعلق نہیں ہے. باب المیراث سے یا باب الفرائض سے ان کا بہت گہرا تعلق نہیں ہے. اس لیے عام طور پر فقہاء کرام نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان کا مستقل طور پر ذکر کرتے ہیں. عمدۃ الفقہ کے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے. لیکن بہرحال چونکہ آج ہمیں اس کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو اس کے بعد کے ابواب ہیں ان کی بہت سخت ضرورت ہے، تو اس لیے ہمارے نصاب میں صرف باب العتق رہے گا. اس کے بعد پھر کتاب النکاح میں ہم داخل ہو جائیں گے. باب العتق معمول کے مطابق ہم پہلے اس کی ریڈنگ کر لیں گے، اس کے بعد اس کی ترجمانی کریں گے اور پھر اس کی شرح کی طرف آئیں گے. باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله يعتق كله. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله. وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذوی رحم، اس میں رحیمی ہی لکھ کر ہے، عام طور پر نسخوں میں رحیمی لکھا ہوا ہے، وہ کافی ہے. وَإِن مَلَكَ جُزْءًا مِّن ذَوِي رَحِمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِن كَانَ مُوسِرًا إِلَّا أَن يَمْلِكَهُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ. باب العتق آزادی کا باب، غلامی سے آزاد کرنے کا باب. وہو تحریر العبد، اور وہ غلام کے آزاد کرنے کو کہتے ہیں. عتق کی تعریف ہے یہ. عتق کیا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہو تحریر العبد، اور وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. ویحصل بالقول والفعل، اور یہ قول اور فعل دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. غلام کو آزاد کرنے کا جو عمل ہے وہ قول اور فعل دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. فأما القول، پس قول، فصریحہ لفظ العتق والتحریر، اس کا جو صریح طریقہ ہے، اس کا جو صریح طریقہ ہے وہ ہے عتق اور تحریر کے الفاظ ہیں. فصریحہ، پس اس کا صریح طریقہ، لفظ العتق والتحریر، عتق اور تحریر کے لفظ ہیں.
وما تصرف منہما، اور وہ جو ان دونوں سے نکلے، صرف یعنی ان دونوں سے دوسری شکل میں نکلے لیکن اس میں عتق اور تحریر کا لفظ پایا جاتا ہو۔ عتق اور تحریر یہ صریح الفاظ ہیں اور وہ جو ان الفاظ سے نکلتے ہیں۔ فمتا اتا بذالک، پس جب وہ ان الفاظ کو لائے گا یا ان الفاظ کو ادا کرے گا، حصل العتق، تو آزادی حاصل ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَنْوِهِ، اگرچہ کہ وہ اس کی نیت نہ کرے، جب وہ ان الفاظ کو ادا کرے گا تو آزادی حاصل ہو جائے گی اگرچہ کہ وہ اس کی نیت نہ کرے۔ وما عدا ھذا، اور جو الفاظ اس کے علاوہ ہیں، من الالفاظ المحتملۃ للعتق کنایۃ، ان الفاظ میں سے جو کنایے کے طور پر آزادی کے احتمال والے ہیں، اور اس کے علاوہ آزادی کے لیے کنایے کے احتمال کے حامل الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ ہیں جو آزادی پر کنایتاً دلالت کرتے ہیں۔ لا یعتق بہا، اس سے آزاد نہیں ہوگا، الا اذا کان نوا، مگر اس وقت جب کہ اس نے آزادی کی نیت کی ہوگی۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ، اب رہا فعل، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، جو کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہوگا، عتق علیہ، تو وہ اسے آزاد کر دے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ جو کسی محرم رشتے کا مالک ہوگا یعنی کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہوگا تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدٍ، اور جو کسی غلام کے کسی حصے کو آزاد کرے گا، اور جو آزاد کرے گا غلام کے کسی حصے کو، مشاعن اور معینن، عام ہو یا پھر معین ہو، وہ حصہ خواہ وہ عام ہو یا معین ہو۔ عتق کلہ، عتق کلہ، تو پورا غلام آزاد کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ، اور اگر وہ آزاد کرے، من عبد مشترک، ایک مشترک غلام میں سے اپنے حصے کو، اور اگر وہ آزاد کرے ایک مشترک غلام میں سے اپنے حصے کو، وَهُوَ مُوسِرٌ، اور وہ مالدار ہو، بقیمت نصیب شریکہ، اپنے شریک کی نصیب کی قیمت کا، اپنے شریک کے حصے کی قیمت کا مالدار ہو، یعنی اس کے پاس اپنے پارٹنر کے حصے کی قیمت کی استطاعت ہو۔ اور اگر وہ آزاد کرے کسی ایسے غلام میں سے جو کہ مشترک ہو اور وہ اپنے شریک کے حصے کی قیمت کی استطاعت رکھتا ہو، عتق علیہ کلہ، تو وہ سارے غلام کو آزاد کر دے گا۔ وقوم علیہ نصیب شریکہ، اور وہ اپنے شریک کے حصے کی قیمت کا اندازہ لگائے گا، ٹھیک ٹھیک اندازہ لگائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَلَهُ، اور اس کو دے دے گا، وَلَهُ وَلَاؤُهُ، اور اس کی ولا یعنی اس غلام کی ولا اس کی ہوگی، اس غلام کی ولا اسی کی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر وہ تنگ دست ہو، لم یعتق الا حصتہ، تو آزاد نہیں ہوگا مگر وہی جو اس کا حصہ ہے، آزاد نہیں ہوگا مگر اتنا ہی جتنا اس کا حصہ ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، من اعتق شرکا لہ فی عبد، جو اپنے حصے کو آزاد کرے کسی غلام میں، جو آزاد کرے اپنے حصے کو کسی غلام میں، فکان لہ ما یبلغ ثمن العبد، اس کے پاس وہ قیمت ہو جو بندے کی قیمت کے مطابق ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جو بندے کی قیمت کو پہنچتا ہو، قوم علیہ قیمت عدل، تو وہ انصاف کے ساتھ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے گا۔ فعوتی شرکاؤہ حصصہم، اور اس کے پارٹنروں کو، اس کے شریکوں کو، اس کے حصے داروں کو
ان کا حصہ دے دیا جائے گا. وہ عتق علیہ العبد، اور وہ اس غلام کو آزاد کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور وہ اس غلام کو آزاد کر دے گا. وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَنْهُ مَا عَتَقَ، ورنہ اس غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے. وَإِلَّا، ورنہ یعنی بصورت دیگر، اگر وہ مالدار نہیں ہے تو جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا وہ آزاد ہوگا. وَإِنْ كَانَ جُزْءًا مِنْ ذَوِي رَحِمٍ وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذَوِي رَحِمٍ، اور اگر وہ اپنے رشتہ دار کے، اپنے محرم رشتہ دار کے کسی حصے کا مالک ہو جائے، عتق علیہ باقی ہی، تو باقی حصے کو آزاد کرنا بھی اس پر ضروری ہوگا. ان کا نہ موسرن، اگر وہ مالدار ہے. اور اگر وہ کسی رشتہ دار کے حصے کا مالک بن جائے تو اس کے باقی حصے کو بھی آزاد کرنا اس پر ضروری ہوگا اگر وہ مالدار ہوگا. الا ان یملکہ بالمیراث، سوائے اس کے کہ وہ میراث کے ذریعے اس کا مالک ہو. فلا یعتق علیہ الا ما ملک، تو اس پر آزادی کی ذمہ داری نہیں ہوگی مگر اسی حصے کی جس کا وہ مالک ہوا ہے. تو وہ آزاد نہیں کرے گا مگر اسی حصے کو جس کا وہ مالک ہوا ہے. باب العتق، آزادی کا باب. عتق یہ رق کی ضد ہے، را قاف. رق کے معنی غلامی کے ہیں، عتق کے معنی آزادی کے ہیں، دونوں میں قاف موجود ہے. عتق یہ رقن کی ضد ہے اور اس کے معنی آزادی کے ہیں. بندے کو، غلام کو آزاد کرنے کا باب. غلامی کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اس کا رواج تھا، ہزاروں سال پہلے سے اس کا رواج تھا، اور جب اسلام آیا تو اس وقت بھی اس کا رواج لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا. لہذا یہ اسلام کی لائی ہوئی چیز نہیں ہے، اسلام کی لائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے باقی تھی. مصر میں، چین میں، ہندوستان میں، یونان میں اور روم میں، ان تمام مقامات پر غلامی کا رواج پایا جاتا تھا، بلکہ آسمانی مذاہب میں بھی یہ چیز موجود تھی. مصر کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر ہاجرہ علیہ السلام دے دیا تھا. اس نے، مصر کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا ہاجرہ علیہ السلام کو، اور وہ ان کی غلام تھی. ہاجرہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کی غلام تھی جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. اس کے بعد ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی جنگوں وغیرہ میں جو تورات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلامی کا رواج پایا جاتا تھا. تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے غلامی جو پہلے سے موجود تھی. دنیا میں لوگوں کو غلام بنانے کے جو اسباب تھے وہ 3 طرح کے اسباب تھے. ایک تو لڑائی، جنگوں میں جو قوم مفتوح ہو جاتی، مغلوب ہو جاتی، تو اس قوم کے آدمیوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اور ان کے بچوں کو بھی. یہ ایک سبب تھا غلامی کا جو اس وقت موجود تھا. دوسرا سبب تھا خرید و فروخت. خرید و فروخت یعنی خریدنا بیچنا، غلاموں کو لانا بیچنا بازار میں، یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا طریقہ تھا ڈاکہ اور چوری. کوئی قوم کسی پر اچانک حملہ آور ہوتی، لوٹ مار کرتی، قتل و غارت گیری کرتی اور ان کے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتی اور اس کے بعد بازار میں لا کر اسے بیچ دیتی. یورپی اقوام نے اس طریقے کو بہت زیادہ استعمال کیا. یورپی اقوام نے افریقی ممالک پر حملے کیے اور ان کے بہت سے لوگوں کو وہ یورپ لے کر گئے اور وہاں انہوں نے انہیں بیچ دیا.
تو یہ 3 طریقے تھے لوگوں کو غلام بنانے کے۔ اسلام نے لوٹ مار کے طریقے کو ختم کر دیا، لوٹ مار کے طریقے کے ذریعے غلام بنانے کے معاملے کو ختم کر دیا۔ البتہ لڑائیوں میں جو مغلوب ہو جائیں تو ان کی غلامی کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ جنگ میں جو قید ہو جاتے ہیں ان کے غلام بنائے جانے کا جو سسٹم اور نظام تھا اسلام نے اسے باقی رکھا، اور اس کی وجہ لوگوں کے لیے رحمت کے تقاضے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر عورتوں اور بچوں اور جو قیدی ہو جائیں ان کو غلام بنانے کا اگر یہ طریقہ باقی نہیں رکھا جاتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ جو فاتح قوم ہوگی وہ مفتون قوم کے عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ ان سے ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوگا۔ اگر ان سے ان کا مفاد وابستہ ہوگا یعنی انہیں اس بات کا خیال رہے گا کہ جو عورتیں اور بچے ہوں گے انہیں لونڈی اور غلام بنایا جا سکے گا اور وہ ان کے کام آئیں گے اور انہیں فائدہ پہنچائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے، اور یہ بات بالکل فطری ہے کہ اگر یہ لونڈی اور غلام کو جنگ کے بعد اگر لونڈی اور غلام کے معاملے کو نہیں رکھا جاتا تو اس صورت میں خطرہ اس بات کا تھا کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر وہ جو غلام اور لونڈی ہیں اگر ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جائے گا تو پھر معاشرے میں ان کا مصرف کیا ہوگا، معاشرے میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں تھی نہیں، کوئی ایسی معاشی ترقی لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی۔ اگر ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مرد ہوں گے وہ چوری اور ڈکیتی پر اتر آئیں گے، اپنے جو اخراجات ہیں یا اپنے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے، اور جو عورتیں ہوں گی وہ معاشرے میں جو برائی پھیلا سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت اس کو باقی رکھنا ہی مصلحت تھی، اور اس کو دوسرے ذرائع سے ختم کرنا یہی اس کا جو ہے بہتر طریقہ تھا۔ یعنی جنگ وغیرہ میں ان کو لونڈی غلام بنائے جانے کے طریقے کو باقی رکھا جائے، البتہ ان کو بنانے کے بعد یا بنانے سے پہلے ان کی آزادی پر ابھارا جائے۔ یہ سب سے اچھی حکمت عملی تھی جو اس وقت اسلام نے اپنائی۔ لہذا چوری اور ڈکیتی کے ذریعے اگر کوئی قوم کسی پر حملہ کرتی ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر جو ہے انہیں غلام بنا کر بیچتی ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جنگوں کے ذریعے ہو تو یہ چیز جائز ہے۔ تو اسلام نے اس کے خاتمے کے لیے یا پھر اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے پر ابھارا، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور دوسرے معاشرے کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تو وہاں یہ بھی فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں۔ تو اسلام نے اس پر لوگوں کو ابھارا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو، غلاموں کو بہت حقیر سمجھتے تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ کبھی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیتے، کبھی ان کی زبان کاٹ دیتے، جس طرح چاہے انہیں نقصان پہنچاتے۔ تو سب سے پہلی ضروری جو چیز تھی وہ یہ کہ یہ واضح کیا جائے کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ میں زبدہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ زبدہ مدینے کے قریب ایک مقام تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے
अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां भेज दिया था अपनी खिलाफत के दौर में, और वहीं वो रहते थे। तो मारूर कहते हैं कि मैंने ज़ब्दा में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात की तो देखा कि वो जिस तरह का जोड़ा पहने हुए हैं, उनका गुलाम भी उसी तरह का जोड़ा पहने हुए हैं, बगैर किसी फर्क के। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि क्या बात है कि जो कपड़े तुम पहने हुए हैं वही आपका गुलाम भी पहना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स से मेरा इख्तिलाफ हुआ, मैंने उसे उसकी माँ की बुनियाद पर उसे आड़ दिलाया यानी उसे माँ की गाली दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अबू ज़र, क्या तुमने उसको उसकी माँ की बुनियाद पर आड़ दिलाया है कि तुम फलां के बेटे हो? तुम ऐसे शख्स हो जिसमें जो जाहिली जो बुराइयां होती है उसमें से एक बात तुम्हारे अंदर पाई जाती है। तुम्हारे जो भाई हैं, तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं, इख्वानुकुम खवलुकुम, तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं। जाअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारे ज़ेर दस्त कर दिया है, तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया है। फमन काना अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल वलयुल्बिस मिम्मा यल्बस। जब तुम्हारा कोई भाई तुम्हारे मातहत हो तो उसे चाहिए कि जो वो खाता है उसे खिलाए और जो वो पहनता है उसे पहनाए, जो वो पहनता है उसे पहनाए। वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, और उनके कोई ऐसा काम उनको न दे जो करना उनके बस में न हो, ऐसा काम जिसका करना उनके बस में न हो, ऐसा काम उनके हवाले न करें। फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अइनुहुम, अगर तुम कोई ऐसा काम उनके हवाले करो जो उनके बस में न हो तो फिर इस काम के मुकम्मल करने में तुम उनकी मदद करो। तो ये बात थी जिसकी वजह से अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने अपने गुलाम के साथ वैसा ही सलूक किया। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी में किस कदर तब्दीली पैदा होगी, ये सहाबा की रोशन मिसाल है। ये जो काम उन्होंने किया अगरचे कि मुस्तहब था, ये वाजिब नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे इख्तियार किया। तो बहरहाल ये जो अल्फाज है इख्वानुकुम खवलुकुम, कि तुम्हारे जो खादिम हैं वो तुम्हारे भाई हैं, ये उनके साथ हमदर्दी और उनके साथ हुस्न सलूक का सबसे बुलंद पैमाना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस्लाम ने कफ़ारे के तौर पर गुलामी की आज़ाद करने को मुकर्रर किया। बहुत सी चीज़ों का कफ़ारा मुकर्रर किया कि इसका कफ़ारा ये है कि गुलाम को आज़ाद किया जाए, जैसे कि क़त्ल ख़ता है, इसी तरह ज़िहार है, और इसी तरह कसम का कफ़ारा है। इन तमाम चीज़ों में, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों में इस बात का हुक्म दिया कि गुलामी को आज़ाद किया जाए। ज़कात का एक मद बाकायदा मुकर्रर किया गुलामी की आज़ाद के सिलसिले में। ज़कात के जो मद हैं उसमें से एक ये भी है कि वो फिर रिक़ाबी यानी ज़कात खर्च की जाएगी गुलामों को आज़ाद करने के सिलसिले में। बाकायदा एक मद है ज़कात का बाकायदा एक मद है जिसमें गुलाम को आज़ाद किया जाएगा। और इसी तरह मुकातबत वगैरह के तरीक़े को इस्लाम ने मुकर्रर किया, बल्कि बाकायदा उसकी तायीद की। मुकातबत कहते हैं अपने गुलाम से खिस्तवार माल का कोई मुतय्यन हिस्सा लेकर आज़ाद कर देना, इसको मुकातबत कहते हैं। तो गुलामी को आज़ाद करने का हुक्म ये उमूमी दिया, वो आम हुक्म भी दिया, जैसे फ़क्कु रक़बा ये सूरतुल बलद में है कि गुलाम को आज़ाद करना। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुलामी को आज़ाद करने के सिलसिले में इस्लाम ने बहुत से तरीके इख्तियार किए, उस पर उभारा, उसकी फजीलत बताई। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की एक हदीस में है, मन लतम ममलूकहु औ दरबहु फकफ़ारतुहु अन युअतिक़हु, जो किसी अपने गुलाम को मारे या उसे थप्पड़ रसीद करे तो उसका कफ़ारा यह है कि वो उसे आज़ाद कर दे। यही वजह है कि सहाबा ने बहुत से गुलामों को आज़ाद किया, बल्कि कई दफ़ा सहाबा गुलामों को खरीदते ही इसीलिए थे ताकि उन्हें आज़ाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको आज़ाद किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जिनको आज़ाद किया,
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا، اور پھر اسی طرح علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا، ان کی تعداد بے شمار ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ خریدتے تھے تاکہ انہوں آزاد کریں۔ تو یہ غلامی کے سلسلے میں اسلام کا رویہ ہے جو دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے، دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ لہذا خرید و فروخت کے ذریعے غلامی کا کوئی تصور اب موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے کسی غربت کی وجہ سے، اپنی مفلسی کی وجہ سے اپنے کسی بچے کو بیچتا ہے تو وہ اس کا غلام نہیں ہو جاتا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہ غلامی کا ایک ہی طریقہ رہے گا، اور وہ یہ کہ جنگوں میں جو گرفتار ہوں گے ان کا ایک طریقہ باقی رہے گا۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ غلامی کے اس طریقے کو اسلام نے ختم کیوں نہیں کیا مکمل طور پر؟ غلامی کے اس طریقے کو اسلام نے مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو غلام ہیں وہ مال کی حیثیت رکھتے تھے، انسان کا مال ہے، جیسے کہ انسان کے پاس انسان کے مال سونا ہے، سونا چاندی ہے، یا اس کے مال کی بہت سی قسمیں ہیں، ان تمام مالوں کی قسموں میں سے ایک قسم غلاموں اور لونڈیوں کی بھی ہوا کرتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص مباح طریقے سے کسی مال کا مالک ہوتا ہے تو اس سے وہ مال چھینا نہیں جا سکتا، کیونکہ غلاموں کی حیثیت انسان کے مملوک، انسان کے اس مال کی حیثیت سے ہوتی تھی جس کو وہ مباح طور پر اس کو حاصل کیے ہوئے ہوں۔ تو وہ چیز جو مباح طور پر لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اس چیز سے دستبردار ہونے کا انہیں حکم نہیں دیا جا سکتا، یہ لوگوں پر ظلم ہو جاتا، لوگوں پر ان کے مال کے معاملے میں ظلم ہو جاتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر جنگ کے موقع پر انہیں جو فاتح قوم ہے انہیں اس بات کا اگر احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں لونڈی اور غلام حاصل ہوں گے، تو اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور تیسری وجہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ان کو جو ہے آزاد کر دیا جاتا تو معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو طریقہ اسلام نے اختیار کیا وہ حکمت کے عین مطابق تھا، اور اس کے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ہم لوگ سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مسلمان اور کافر دونوں لونڈی غلاموں کے لیے ہے یہ سارے فوائد جو حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ جی، غلام جہاں آزادی کے سلسلے میں جہاں اتق رقبۃ مؤمنہ بول کر جہاں آیا ہے تو وہاں وہ مومن کے ساتھ خاص ہوگا، ورنہ جو احکام ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے۔ جو احکام ہے، عمومی جو احکام ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا تعلق جو ہے مسلمان اور کافر دونوں غلام اور لونڈی کے ساتھ ہے۔ شیخ میں اس لیے یہ پوچھی تھی کیونکہ جو سبب تھا ان کو غلام بنانے کا یا لونڈی بنانے کا وہ یہی تھا کہ وہ اگر آزادانہ پھریں گے تو یعنی مرد جو ہیں وہ چوری کریں گے اور عورتیں جو ہیں وہ فحاشی پھیلا سکتی ہیں، تو اگر وہ مکاتبت کر لیتی ہیں یعنی نان مسلم تو پھر بھی تو یہ چانس اپنی جگہ رہے گا نا؟ نہیں، وہ بہت کم ہو جائے گا۔ کتنے غلام اور لونڈی مکاتبت کر سکیں گے؟ مکاتبت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو باقاعدہ مال کی قیمت دینا پڑے گا نا۔ جی، یعنی مال کا ایک متعین حصہ جیسے کہ چند ہزار ہیں یا چند لاکھ ہیں وہ اپنے مالک سے طے کریں گے تو وہ دینا پڑے گا۔ ان کے مکاتبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی ہنر آتا ہے، وہ باقاعدہ کام کر سکتے ہیں، کام کر کر اپنے مالک کو جو ہے وہ جو قسط طے ہوئی ہے اس کو وہ ادا کر سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو مکاتبت کرنے والا مطلب یہ کہ وہ کوئی ہنر والا ہے۔ اور پھر اگر مکاتبت کریں گے تو کتنے لوگ کریں گے معاشرے میں؟ تو یہ جو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوگی، یہ جو مقید جو راستے رکھے گئے ہیں اس سے یقیناً وہ صورت پیدا نہیں ہوگی۔ جی، جزاک اللہ۔ باب العتق وهو تحریر العبد، اور عتق کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا۔
وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، اور یہ جو آزادی کا عمل ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو مؤلف رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ قول سے بھی حاصل ہوتا ہے اور فعل سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے السریہ، اس کو کہتے ہیں السریہ، تو الف لام سین را یا گولتا. السریہ، السری کا مطلب یہ کہ آزادی جاری ہو جاتی ہے، آزادی چل پڑتی ہے. وہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ کہ آگے ذکر کیا ہے لیکن لفظ سریہ کا یہاں نے ذکر نہیں کیا. یعنی تین چیزوں کے ذریعے آزادی حاصل ہوتی ہے، ایک قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے اور دوسری السریہ کے ذریعے. السریہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس لفظ کے ذریعے نہیں کیا. فقہاء کرام عام طور پر اس لفظ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو واضح کر رہا ہوں. السریہ یعنی غلامی کے جاری ہونے کے ذریعے. فَأَمَّا الْقَوْلُ، پس قول، فَصَرِيحُهُ، اس کا جو صریح حصہ ہے وہ ہے لفظ العتق والتحریر، وہ عتق اور تحریر کا لفظ ہے، یہ صریح لفظ ہے. یعنی قول، انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ آزادی قول اور فعل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پھر قول جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم صریح الفاظ ہوں، اور وہ صریح الفاظ کون سے ہیں؟ وہ ہے العتق التحریر، اور پھر وہ جو ان سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہے انت عتیق یا انت معتق، انت عتیق، انت معتق، یا انت حر یا انت محرر، تم آزاد ہو، تم آزاد کر دیے گئے ہو. تو یہ جو لفظ العتق اور تحریر ہے یہ صریح الفاظ ہیں. تو یہ ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی اپنے غلام کو کہتا ہے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَمَتَا أَتَى بِذَلِكَ حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِن لَّمْ يَنْوِهِ، جب وہ ان الفاظ کو ادا کرے گا تو آزادی حاصل ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ کہے کہ میں نے آزاد کرنے کی نیت نہیں کی تھی. وہ آزاد نیت، اس نے نیت نہیں کی، تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں صریح طور پر. اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے. اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے انتی طالق، لفظ طلاق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی کہے کہ انتی طالق، اور وہ کہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لفظ وضع کیا گیا ہے اسی چیز کے لیے. لیکن تو جو لفظ صریح ہے آزادی کے سلسلے میں، اور وہ ہے العتق التحریر، تو ان الفاظ کے ذریعے کوئی آدمی اپنے غلام کو کچھ کہتا ہے، یا کہتا ہے کہ جیسے انت عتیق یا انت معتق یا انت حر، تو وہ آزاد ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ اس کی نیت نہیں کیا ہو. وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة للعتق کنایۃ، اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جس میں احتمال پایا جاتا ہے آزادی کا کنایے کے طور پر، کنایے کے طور پر. مثال کے طور پر وہ شخص یہ کہے کہ لا سلطان لی علی، میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، اب میرا تم پر کوئی زور نہیں رہا. یا پھر یہ کہ لا املک کا، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں. یا پھر لا ملک لی علیک، یا مجھے تم پر کوئی ملکیت نہیں ہے. دیکھیے اس میں العتق اور تحریر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں کنایا ہے، اس میں کنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد آزادی ہو، آزاد کرنا چاہتا ہو، یا پھر یہ کہ کوئی اور بات بھی ہو. تو وہ الفاظ جس میں آزادی کا کنایتاً استعمال پایا جاتا ہے، لا یعتق بہا، تو ان سے وہ آزاد نہیں ہوگا، الا اذا کان نوا، مگر اس وقت جب کہ اس نے آزاد کرنے کی نیت بھی کی ہو. یہی معاملہ طلاق کا بھی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے گھر جا سکتی ہو، تو تم ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ، ایسا کوئی لفظ وہ کہتا ہے، تو کیا یہ الفاظ طلاق پر دلالت کرتے ہیں؟ تو وہ کیونکہ یہ کنایا ہے، صراحت نہیں ہے، تو اگر وہ نیت ہے، طلاق کی نیت رکھا ہوا ہے، تب وہ طلاق ہوگی. اگر نیت نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. یہی معاملہ آزادی کا بھی ہے. تو وہ الفاظ جو آزادی پر کنایتاً دلالت کرتے ہوں، صراحتاً نہیں، کنایتاً دلالت کرتے ہوں، تو اس سے وہ اسی وقت آزاد ہوگا جبکہ وہ اس کی نیت کرے گا. یہ تو ہوا قول.
قول کے ذریعے آزادی. وَأَمَّا الْفِعْلُ، اب فعل کے ذریعے آزادی. فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ، جو اپنے محرم رشتے کا مالک ہوگا، محرم رشتے کا مالک ہوگا تو وہ آزاد کرنے کا ذمہ دار ہوگا. مثال کے طور پر محرم رشتہ کون سا ہے؟ تو علماء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، اس کو اس طرح اس کی حد بندی کرتے ہیں کہ ہر وہ رشتہ جس میں سے کسی ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت اگر فرض کیا جائے اور ان کا نکاح نہ ہوتا ہو تو محرم رشتہ ہے. ہر وہ رشتہ جن دو میں سے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے اور پھر اس صورت میں ان کا نکاح نہ ہو رہا ہو تو وہ محرم رشتہ ہے. انسان کے محرم رشتے ہیں، جیسے کہ والدین ہیں، اولاد ہیں، یا پھر بھائی بہن ہیں، اور اسی طرح چچا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ محرم رشتے ہیں جس سے انسان کا نکاح نہیں ہوتا. تو جو کسی محرم رشتے کا مالک ہو، مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ اس کی بہن ہے، اس کی بہن کو بازار میں کوئی شخص، وہ کسی کی لونڈی ہے، وہ بیچنے کے لیے لایا ہے اور اسے یہ خریدتا ہے. تو جیسے ہی یہ خریدے گا تو پھر یہ اس کی لونڈی نہیں بن سکتی بلکہ وہ آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسے سبب کو اختیار کیا جو اس کے آزاد کرنے کا سبب ہے. وہ اپنے والدین میں سے کسی کو یا اپنے بہن اور بھائی کو اگر خریدتا ہے تو اس کا خریدنا ہی ان کی آزادی ہوگی. تو وہی کہتے ہیں کہ جو کسی محرم رشتے کا مالک ہوگا تو وہ اسے آزاد کرنے کا ذمہ دار ہو جائے گا. اس کو پھر سے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور پھر وہ ان کو غلام بھی نہیں بنا سکتا. تو ان کے خریدنے کے ساتھ ہی ان کی آزادی ہو جائے گی. وَمَنْ آتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدٍ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا، جو کسی غلام کے کسی حصے کو آزاد کرے گا، مشاعن عام، جیسے کہے کہ میں اپنے غلام کو آدھے حصے کو آزاد کرتا ہوں. عام بولتا ہے کہ میں اپنے غلام کے آدھے حصے کو آزاد کرتا ہوں. او معیناً، یہ اپنے غلام کے کسی معین حصے کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہے کہ میں اپنے غلام کے پیروں کو آزاد کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتا ہوں. آتاہ کلہ، تو وہ اسے مکمل طور پر آزاد کر دے گا. اگر یہ ہے، دیکھیے سریہ، یہی سریہ ہے، یہاں سے سریہ ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. سریہ کہتے ہیں آزادی کا چل پڑنا، آزادی کا چل پڑنا، کیونکہ جب اس نے اس غلام کے نصف حصے کو آزاد کیا یا اس کے ہاتھ یا پیر کو آزاد کیا تو پھر غلامی اس کے باقی حصے کی طرف بھی چل پڑے گی. اس کو کہتے ہیں سریہ. اور سریہ کی دو قسمیں ہیں. سریہ کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ وہ ایسے غلام، کوئی غلام ایسا ہو جس کا مالک صرف وہی ہو، جس کا مالک صرف وہی ہو. اور اس میں یہی چیز ہم لوگ اب پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنے کسی غلام کو، وہی ایک اکیلا مالک ہے اس غلام کا، تو اپنے کسی غلام کے کسی عام حصے کو یا کسی خاص حصے کو آزاد کرتا ہے تو وہ جو آزادی ہے وہ اس کے دوسرے حصوں کی طرف بھی چل پڑے گی، اور وہ خود دوسرے حصوں کو بھی آزاد کرنا پڑے گا، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا. تو یہ سریہ کی پہلی قسم ہوئی جس میں اس غلام کا ایک ہی مالک ہے اور وہی مالک ہے. دوسری قسم کیا ہے سریہ کی؟ یہ ہے، دیکھیے وَإِنْ آتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ، اور اگر وہ اسے کسی مشترک غلام میں سے آزاد کرے، اپنے کسی مشترک غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کرے. ایک غلام ہے جس کے دو مالک ہیں، تین مالک ہیں، چار مالک ہیں. آسانی کے لیے ہم لوگ یہاں لیتے ہیں کہ دو مالک ہیں، یہ بھی ایک مالک ہے، کوئی اور شخص بھی ایک مالک ہے. تو یہ اپنے جو حصہ ہے غلام کا اس کو آزاد کرتا ہے. یہ سریہ ہے. دیکھیے، تو اب وہ آزاد کرتا ہے اس غلام میں سے، مشترک غلام میں سے اپنے حصے کو، وہ موسر، اور وہ مالدار ہو. کتنا مالدار ہے کہ مالدار کا کوئی معیار بہت بلند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بقیمت نصیب شریک، اتنا مالدار ہے کہ اپنے شریک کا، اپنے پارٹنر کا جو حصہ ہے اس کی قیمت کا وہ مالک ہے. جیسے غلام کی قیمت 1 لاکھ کی سمجھیے، تو اس نے آزاد کر دیا تو 50,000 تو ختم ہو گئے، اب 50,000 ہیں تو 50,000 کا یہ مالک ہے.
تو وہ موسر، اور وہ مالدار ہے، بقیمت نصیب شریکی، اپنے پارٹنر کے حصے کی قیمت کا، عتق علیہ کلہ، عتق علیہ کلہ، وہ آزاد کر دیا جائے گا پورا کو پورا، یا پھر یہ کہ اس پر ذمہ داری ہوگی اس کو پورا پورا آزاد کرنے کی۔ وقوم علیہ نصیب شریکی، اور وہ اندازہ لگائے گا اپنے شریک کے حصے کا کہ غلام کتنے کا ہے، اور وہ جو حصہ ہے وہ حصہ اپنے پارٹنر کو دے دے گا۔ یعنی 50,000 تو اپنے غلام کو اس نے آزاد کیا تو 50,000 تو ختم ہو گئے، اب اس کے پارٹنر کا جو حصہ ہے وہ 50,000 ہے، تو 50,000 اپنے پارٹنر کو دے کر اس غلام کو پوری طرح آزاد کرنے کا وہ ذمہ دار ہوگا اگر وہ مالدار ہے تو۔ اور اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وَلَهُ وَلَاؤُهُ، اور یہ اس کے ولا کا مالک ہوگا۔ ولا ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی مالک اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے مرنے کے بعد اگر اس کے کوئی نسبی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے پورے مال کا وارث یہی ہوگا، یہ عصبہ ہوگا اس کا گویا، تو اس کو ولا کہتے ہیں۔ ایک مالک اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنا مال چھوڑ جاتا ہے اور اس کے کوئی نسبی رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پورے مال کا یہی آزاد کرنے والا مالک ہوگا، اس کو ولا کہتے ہیں کیونکہ وہ عصبہ ہو جائے گا۔ تو وَلَهُ وَلَاؤُهُ، اور اس کو اس کا ولا حاصل ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، یہ تو اس وقت ہے جبکہ وہ صاحب استطاعت ہے۔ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر وہ تنگ دست ہو، لم يَعْتِقِ إِلَّا حِصَّتَهُ، تو آزاد نہیں ہوگا مگر اس کا اپنا حصہ، اس کا اپنا حصہ، یعنی آدھا حصہ، آدھا غلام آزاد ہو گیا۔ اب وہ جو آدھی آزادی ہے وہ چاہے تو اپنے مالک سے اجازت لے کر جو باقی آدھی قیمت ہے کام کر کر، اپنے مالک سے اجازت لے کر کام کر کر اس کی باقی آدھی قیمت کو پورا کر کر وہ خود بخود آزاد ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جو اس کا پارٹنر ہے وہ بھی اپنے حصے کو آزاد کر دے، لیکن اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جو اگر وہ جس نے آزاد کیا ہے اپنے حصے کو آزاد کرنے والے پر ذمہ داری اس صورت میں عائد ہوتی ہے جبکہ وہ مالدار ہو، لیکن اگر وہ مالدار نہیں ہے تو صرف اس کا جو حصہ ہے اتنا ہی آزاد ہوگا، باقی حصہ وہ غلام رہے گا۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من اعتق شرکا لہو، جو آزاد کرے اپنے حصے کو، فی عبدین کسی غلام میں، فکان لہو، اور اس کے پاس ہو، ما یبلغ ثمن العبد، اتنا مال جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہو، قوم علیہ قیمت عدل، تو اندازہ لگایا جائے گا، حساب لگایا جائے گا اس پر انصاف کے ساتھ اس قیمت کا، فعوتی شرکاؤہ، اور وہ قیمت دی جائے گی اس کے دوسرے پارٹنروں کو، اس کے دوسرے شریکوں کو، فعوتی شرکاؤہ حصصہم، ایک اس غلام میں جو ہے 2 آدمی شریک ہیں، 5 آدمی شریک ہیں، تو جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ وعتق علیہ العبد، اور اس غلام کو آزاد کرنے کی اس پر ذمہ داری ہوگی۔ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَنْهُ مَا عَتَقَ، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اس غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا، اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ہے۔ واضح ہے نا انشاءاللہ؟ شیخ واضح ہے، لیکن ہم نے تو اس میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ غلامی بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتے، تو جب وہ غلام ہوگا اور مر جائے گا تو اس کا مالک ہی اس کا والی ہوگا نا، نسبی رشتے۔ اگر شادی نہیں کی تھی، مثال کے طور پر اس غلام نے جو شادی کر لی تھی، اس کے بیوی تھے، اس کے بچے تھے، تو اس صورت میں وہ وارث ہوں گے۔ ولا اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ اس غلام کے نسبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، اس غلام کے نسبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، اسی صورت میں اس کو ولا حاصل ہوگا۔ الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق، حدیث میں بالکل واضح ہے کہ ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے، لیکن یہ مشروط ہے، اس چیز کے ساتھ مشروط ہے، یہ اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کے کوئی نسبی رشتہ دار نہیں ہوں گے اس صورت میں۔ صحیح، اچھا، یعنی یہ جب وہ آزاد کر دے گا باقی پیسے دے کر تو پھر اس کے بعد اس کی ولا اس کے اوپر ثابت ہوگی، جی ہاں، اگر نسبی رشتہ دار نہ ہوئے تو۔ جی
ہاں اس کی وفات ہو گئی اور نسب رشتہ دار نہیں تھے، تو ایسی صورت میں ولا تو ثابت ہے، جی وہی اس کے سارے مال کا مالک ہوگا. وَإِن مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذَوِي رَحِمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ، اور اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کے جز کا مالک ہو جائے تو اس کے باقی کو آزاد کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی. ان کا نا موسرن، اگر وہ مالدار ہے. مثال کے طور پر اس کی کوئی بہن ہے جو کہ بازار میں فروخت ہو رہی تھی، تو اس نے آدھا اسے خریدا، آدھا خریدا، اب آدھا کوئی اور مالک ہے اس کا، تو اب اس کو چاہیے تھا، اس کو اب چاہیے اگر وہ مالدار ہے تو، کیونکہ اس نے وہ سبب اختیار کیا اپنے اختیار سے اس نے ایسا سبب اختیار کیا ہے جو اس کی بہن کو آزادی تک پہنچاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مالدار ہے تو اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ باقی پارٹنر جو ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دے کر اپنی بہن کو آزاد کر دے، اگر وہ مالدار ہے تو. اگر مالدار اس شرط کے ساتھ، اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اس پر وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. الا ان یملکہ بالمیراث، مگر یہ کہ وہ اس غلام کو میراث میں پائے، میراث کے طور پر پائے. اب میراث اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، اب جب اس کے اختیار کے بغیر وہ اس غلام کا مالک بنا ہے تو فلا یاتق الا ما ملکا، تو وہ آزاد نہیں کرے گا مگر اس کو جو اس کا مالک ہے. مثال کے طور پر ایک غلام ہے جو 3 بھائیوں کو وراثت میں ملا ہے اپنے والد سے وراثت میں ان کو ملا ہے، تو ایسی صورت میں یہ وراثت کا مال ہے، اپنے اختیار سے وہ اس کا مالک نہیں بنا، بغیر اختیار کے وہ وراثت میں اس کے پاس پہنچا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ آزاد کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اپنے باقی حصے کا بھی انتظام کر دے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وراثت اس غلام کے اب 3 حصے ہو گئے، ایک حصے کا یہ مالک ہو گیا، 2 حصے کے اس کے دوسرے بھائی مالک ہیں. تو اگر یہ اپنے حصے کو آزاد کرتا ہے جو مال اس کے پاس وراثت کے ذریعے پہنچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے حصوں کو آزاد کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اختیار سے اس کے پاس نہیں پہنچا. یہ اسی جملے سے الگ ہے، یہ اس جملے سے الگ ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ذو رحمہ والی بات ہو رہی ہے. عام ہے الگ ہے، یہ والی بات بالکل الگ ہے، اس سے عام ہے، مطلب سب کے لیے ہے وہ. جی وہ سب کے لیے، کیونکہ وہ اگر وہ کوئی بہن خدا نخواستہ اگر ہوگی تو وہ میراث میں تو کسی کو یعنی کس طرح ملے گی، تو اس پوائنٹ آف ویو اس کی کوئی شکل تو نہیں ہے میرے خیال سے، اس لیے الفاظ یہ عام ہیں. جی اس کے بعد عمدۃ الفقہ پہ ہم لوگ انشاءاللہ کتاب النکاح میں پہنچ جائیں گے. آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا وہ کتاب النکاح کا ہوگا انشاءاللہ. بس یہ تھوڑا سا ہمارے سامنے واضح ہونا تھا، باقی الفاظ آپ کے سامنے مکاتب وغیرہ کے واضح ہیں. غلامی کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دیکھیے ایک تو یہی لفظ ہے، رق کا لفظ ہے. دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سلسلے میں مکاتب کا لفظ ہے، اور وہ آپ کو کئی مرتبہ آ چکا ہے. مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مالک اپنے غلام سے ایک مقرر رقم قسط وار ادا کرنے کا معاہدہ کرے. کوئی غلام اپنے مالک سے ایک مقرر رقم قسط وار ادا کرنے کا مطالبہ کرے، معاہدہ کرے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے 9 اوقیہ چاندی کا معاہدہ کیا تھا اپنی آزادی کے لیے، ہر سال 1 اوقیہ. یہ مشہور واقعہ ہے، تھا اس میں احادیث میں مشہور واقعہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی کا معاہدہ کیا تھا، ہر سال 1 اوقیہ کے حساب سے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تھیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم چاہو تو میں ساری رقم کا ایک ساتھ انتظام کر دوں گی، لیکن تمہاری ولا مجھے ملے گی اس شرط پر
تو बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मालिक से इस बात का जिक्र किया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं वला मेरी ही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आजाद कर दो, उनकी बात का कोई एतबार नहीं है, वला तुम्हें ही हासिल होगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर की थी और बताया था कि क्या वजह है कि लोग ऐसी शर्तें लगा देते हैं जो अल्लाह की किताब के मुताबिक नहीं होती। अगर माकान मिन शर्तिन लैसा फी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फहुवा बातिल व इन कान मियत शर्तिन, कोई भी ऐसी शर्त जो अल्लाह की किताब के मुताबिक नहीं है वो बातिल होगी, अगरचे कि वो 100 शर्तें ही क्यों ना हो। अल्लाह की किताब इस बात की ज्यादा मुस्तहिक़ है कि उसकी पैरवी की जाए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया था। तो इसमें मशहूर ये खास तौर पर इसका जिक्र आता है मुकातब का। एक चीज है तदबीर, बाब तदबीर है। देखिए तदबीर इसमें है किताब में, तदबीर कहते हैं, तदबीर गुलामी में कहते हैं कि कोई शख्स अपनी वफात के बाद अपने गुलाम को आजाद करने का ऐलान करता है। कोई शख्स कहता है कि मेरी वफात के बाद मेरा ये गुलाम आजाद हो जाएगा, इसको कहते हैं तदबीर, यानी उसके बाद आजाद होना, उस शख्स की वफात के बाद आजाद होना। उम्महातुल औलाद किसे कहते हैं? उम्महातुल औलाद कहते हैं कि कोई किसी मालिक की कोई लौंडी थी किसी मालिक के साथ, और उसने अपनी लौंडी के साथ ताल्लुक कायम किए जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, और उससे उसको हमल हो गया और उससे बेटा पैदा हो गया, कोई औलाद पैदा हो गई। तो ये उम्महातुल औलाद, यानी ये उम्महातुल औलाद कहलाती है, यानी उम्मे वलद। अगर हम इसको जो है मुफरद बोलते हैं तो ये उम्मे वलद कहती है, यानी अपने वालिद के बेटे की माँ। इसका खास हुक्म है, और वो हुक्म ये है कि इस शख्स के इंतकाल के बाद वो आजाद हो जाएगी, वो उसके वारिसों में विरासत के तौर पर तकसीम नहीं होगी, बल्कि इसकी वफात के बाद वो आजाद हो जाएगी। इसको उम्महातुल वलद कहते हैं। वो उम्मुल वलद कहते हैं, उसकी जमा है उम्महातुल औलाद। और उसका खास हुक्म ये है कि जब वो मालिक अपनी उस लौंडी से ताल्लुक कायम करता है और उसके नतीजे में उसको औलाद होती है, तो फिर उसकी जिंदगी तक ही वो उसके साथ रहेगी लौंडी बनकर। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हो जाएगा तो वो आजाद हो जाएगी, विरासत में तकसीम नहीं होगी, विरासत में नहीं जाएगी। इसका खास हुक्म है, इसका खास हुक्म है। तो ये अहकाम है जिसका ताल्लुक जो है गुलामों और लौंडियों से है। तो चूंकि हो सकता है ये अल्फाज आपके सामने गुजरेंगे, तो इसलिए आप इन अल्फाज के इस मफहूम को याद रखिए। तो वक्त यहाँ खत्म होता है, तो इंशाल्लाह हम लोग आइंदा किताबुल निकाह शुरू कर देंगे। जी शेख, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो उम्मुल वलद है ये मालिक के मरने के बाद उसकी विरासत की तो हकदार नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं, विरासत की हकदार नहीं होगी, बस वो माल विरासत नहीं बनेगी। और जो इसकी अगर इसका वो बेटा या बेटी जो है उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी विरासत में माँ होने के नाते मिलेगा इसको हिस्सा, क्योंकि अब तो आजाद है। हाँ, वो आजाद हो गई, बिल्कुल बिल्कुल हिस्सा मिलेगा उसका। उम्मे वलद जो है वो खाली उसके लिए जरूरी है कि वो बेटे की माँ हो, और अगर बेटी की माँ होती है तो वो कुछ इस अहकाम में नहीं आएगी। उम्मे वलद किसको खास कहेंगे? जो बेटा पैदा करे अपने मालिक। हाँ, बेटा ही नहीं, बेटा हो या बेटी हो, औलाद हो, मतलब औलाद होने की सूरत में ही। देखिए अगर उसकी तखलीक मुकम्मल हो जाती है, 4 महीने गुजर जाते हैं, 4 महीने के बाद अगर उसका बेटा अगर साकित भी हो जाता है, उसकी औलाद साकित भी हो जाती है, तब भी अहले इल्म कहते हैं कि वो उम्मे वलद ही शुमार होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।